کہ ذاکر نائک ان کے دھرم کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں, ان کے دھرم کو گالی دے رہے ہیں. ناظرین, جیسا کہ ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ نپر شرما نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن نپر شرما نے جو ویڈیو دکھائی ہے اس کی اصلیت ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی یہ بھی دکھائیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیان میں کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی. اس کی اصلیت کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ کو خلاصہ بتاتے ہیں کہ نپر شرما نے ایک چینل پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے, یعنی گستاخانہ الفاظ بیان کیے ہیں, جس کو لے کر دنیا بھر کے مسلمانوں نے نپر شرما کا جینا حرام کر دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان کچھ بھی برداشت کریں گے, لیکن توہین رسالت پر جان قربان کر دیں گے. تو نپر شرما کو مسلمانوں کی طرف سے دھمکیاں بھی مل رہی ہیں. نپر شرما کا یہ اعتراف ہے کہ انہی کی مذہبی کتابوں سے پڑھ کر اس میں الفاظ بیان کیے گئے ہیں. ثبوت کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو بھی دکھائی کہ یہ خود بھی توہین رسالت کرتے ہیں, تو ان کو کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا. ان کے دھرم کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں, ان کے دھرم کو گالی دے رہے ہیں, بھاونائیں بھڑکانے کی کوشش کر. اس سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کی اصلی ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو مودی سرکار ہے پہلے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو جلا وطن بھی انہوں نے ہی کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے دبئی میں تقریب کے دوران ایک لڑکی نے یہی سوال کیا کہ جس سے وہ نپر شرما کی ہی بات کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی لڑکی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کیوں کی تھی. I want to know why Prophet Muhammad is married a young girl. اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی تھی, جو کہ 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی تھیں اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. ساری شادیاں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انہوں نے طلاق یافتہ یا پھر بیوہ خواتین سے کی تھیں. The first wife that Prophet married was 15 years older than him. He was at the age of 25, and Bibi Khadija, may Allah be pleased with her, she was the age of 40. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے جو بھی لڑکی بالغ ہو وہ شادی کر سکتی ہے, اور اس طرح اگر سائنس کی بات کی جائے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ آب و ہوا اور خوراک کی وجہ سے لڑکی مختلف عمر میں بالغ ہو سکتی ہے. مدعے کی طرف آتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 سال کی عمر میں پہلے اور 9 سال کی عمر میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی. اور یہ وہی بات ہے جو نپر شرما نے اپنے انٹرویو میں الزام کے طور پر بتائی ہے کہ شاید ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی لوگ نفرت کرنے لگیں اور خود ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف مسلمان اٹھ کھڑے ہوں. Today science says there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا میں لڑکی کو شادی کی اجازت تب ہوتی ہے جب وہ 18 سال کی ہو جائے. امریکہ میں 16 سال کی عمر درکار ہے, جبکہ ٹیکساس میں 14 سال کی عمر. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ مختلف عمر کیوں درکار ہوتی ہے. اسی طرح اسلام کا اپنا طریقہ کار ہے. اسلام کہتا ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو وہ شادی کر سکتی ہے, اور آج کل بھی اگر دیکھا جائے 9 یا 10 سال کی عمر میں کوئی بھی لڑکی بالغ ہو سکتی ہے تو اس کا حیض کا عمل شروع ہو سکتا ہے. So in Islam, the moment you reach the age of maturity, you can marry. Today in India, for a girl to get married, she should be of the age of 18. In America, most of the states it's 16. In Texas, the girl can be at the age of 14. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بالغ ہوئیں
تو تب ہی انہوں نے شادی کر لی اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مرضی سے ہوا تھا، اور اس پر 2000 سے زائد احادیث موجود ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مرضی یہی تھی۔ MashaAllah, she was so matured. She had a very good memory that only on her authority there were 2210 ahadith narrated. بات کریں نپر شرما کی تو وہ جس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں ان کی پارٹی کا ایجنڈا ہی مسلمانوں کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے بیانات وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے خلاف فساد پیدا کرنے کی کوشش کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، آمین۔